آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے، ذیابیطیس۔ اور خاص طور پر ہم اس سے نپٹنے کے لیے آیورویدک نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ اس قدیم حکمت کو جدید سائنسی تحقیق کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کا مقصد صرف جڑی بوٹیوں کی ایک لسٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کو سمجھنا ہے کہ قدرتی اجزاء جیسے وٹامنز، منرلز اور پودے یہ سب مل کر میٹابولک صحت کو کیسے سہارا دے سکتے ہیں۔ ہم ذیابیطس کی بنیادی باتوں سے شروع کریں گے، پھر انسولین کی مزاحمت کے تصور کو آسان بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ قدرتی چیزیں کام کیسے کرتی ہیں۔ اور گفتگو کا آغاز ایک چونکا دینے والے اعداد و شمار سے کرتے ہیں۔ ہمارے مواد کے مطابق صرف ہندوستان میں 100 ملین سے زیادہ لوگ اس بیماری کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا، اور یہ مواد اس سے نپٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بتاتا ہے۔ چلیں سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ تو ذیابیطیز ہے کیا؟ ہم سب نے یہ نام تو سنا ہے، لیکن آسان الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ذیابیطیز ایک دائمی حالت ہے جس میں خون میں شوگر یعنی گلوکوز کی سطح خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو جسم انسولین نامی ہارمون پیدا ہی نہیں کر رہا، یا پھر پیدا تو کر رہا ہے لیکن جسم اسے ٹھیک سے استعمال نہیں کر پا رہا۔ انسولین، یہ لفظ بہت مرکزی ہے۔ اس کا کردار کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم میں کرتا کیا ہے؟ انسولین کو آپ ہمارے جسم کا ٹریفک کنٹرولر سمجھ لیں۔ یہ ہمارے لبلبے یعنی پینکریاز کے خاص خلیوں میں بنتا ہے جنہیں بیٹا سیلز کہتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، خاص طور پر کاربوہائیڈریٹس، تو خون میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے۔ تو انسولین کا کام اس گلوکوز کو خون سے نکال کر جسم کے خلیوں کے اندر پہنچانا ہے تاکہ خلیے اسے توانائی کے لیے استعمال کر سکیں۔ یعنی یہ خلیوں کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ بالکل۔ اور جو اضافی گلوکوز بچ جاتا ہے، انسولین اسے جگر اور پٹھوں میں محفوظ کروا دیتا ہے، گلائکوجن کی شکل میں، تاکہ بعد میں کام آ سکے۔ اس طرح یہ کھانے کے بعد بلڈ شوگر کو واپس معمول پر لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو انسولین کا کام ہوا، لیکن میں ایک اور اصطلاح بہت سنتی ہوں، انسولین مزاحمت، انسولین ریزسٹنس۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ جسم انسولین سے لڑ رہا ہے؟ لڑ نہیں رہا، لیکن اسے نظر انداز ضرور کر رہا ہے۔ انسولین مزاحمت وہ حالت ہے جب جسم کے خلیے انسولین کے سگنل پر صحیح طرح سے رد عمل نہیں دیتے۔ انسولین کو ایک چابی سمجھیں اور خلیے کو ایک تالا۔ انسولین موجود تو ہے، یہ چابی تالے میں لگ بھی رہی ہے، لیکن تالا زنگ آلود ہو گیا ہے، چابی ٹھیک سے گھوم نہیں رہی۔ واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ اور اسی لیے گلوکوز جو کہ توانائی ہے، خلیے کے اندر جانے کے بجائے خون میں ہی گھومتا رہتا ہے۔ جی، اور اسی سے شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست وضاحت ہے، لیکن یہ تالا زنگ آلود ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مواد میں اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں، اور یہ اکثر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ زیادہ وزن، خاص طور پر پیٹ کے گرد چربی کا جمع ہونا ہے۔ اس کے علاوہ پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس اور چینی کا بہت زیادہ استعمال، ورزش کی کمی، مطلب بیٹھے رہنے کا طرز زندگی، اور کچھ حد تک جینیات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے نتائج صرف ہائی بلڈ شوگر تک تو محدود نہیں رہتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہیں سے اصل مسائل شروع ہوتے ہیں۔ انسولین مزاحمت ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتی ہے، خون میں چکنائی یعنی ٹرائی گلیسرائڈز کو بڑھا سکتی ہے، جس سے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اوہ! خواتین میں یہ پی سی او ایس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ جگر کی سوزش اور فیٹی لیور کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ ایک خاموش طوفان کی طرح ہے۔ یہ تو واقعی سنگین ہے۔ کیا اس خاموش طوفان کا پتہ لگانے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کا علم تب ہوتا ہے جب وہ مکمل ذیابیطس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو مواد میں اٹھایا گیا ہے۔ ہوما آئی آر انڈیکس نامی ایک ٹیسٹ کا ذکر ہے جس کا پورا نام ہے ہومیوسٹاسس ماڈل اسسمنٹ فار انسولین ریزسٹنس۔ یہ ٹیسٹ خالی پیٹ گلوکوز اور انسولین دونوں کی سطح کو ماپ کر مزاحمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ اور اس کے نتائج کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ مطلب اس کے نمبرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی تشریح بہت واضح ہے۔
اگر آپ کا ہوما IR انڈیکس 1.0 سے کم ہے تو یہ بہترین انسولین سینسٹیوٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب سب ٹھیک ہے؟ جی، آپ کا جسم انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ 1.0 سے 2.5 کے درمیان ہے تو یہ ایک پیلی بتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور اگر 2.5 سے زیادہ ہو؟ تو یہ ایک سرخ بتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طرز زندگی اور خوراک میں فوری اور بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور جسمانی سرگرمی کو سنجیدگی سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے ایک ابتدائی وارننگ سسٹم ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم جڑی بوٹیوں یا سپلیمنٹس کی طرف جائیں، مواد اس مزاحمت کو کم کرنے کے لیے کن بنیادی تبدیلیوں پر زور دیتا ہے؟ ظاہر ہے بنیاد تو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہی ہوں گے۔ بالکل، مواد میں 6 اہم نکات پر زور دیا گیا ہے، اور یہ سب بہت عملی ہیں۔ پہلا، باقاعدگی سے ورزش۔ دوسرا، وزن کم کرنا۔ تیسرا، اپنی خوراک سے اضافی چینی اور پروسیسڈ فوڈز کو نکال باہر کرنا۔ صحیح۔ چوتھا، پروٹین اور فائبر کا استعمال بڑھانا تاکہ پیٹ بھرا رہے اور شوگر آہستہ آہستہ ریلیز ہو۔ اور آخری 2، مجھے لگتا ہے ان پر ہم سب سے کم دھیان دیتے ہیں۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ پانچواں ہے روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی گہری اور پرسکون نیند۔ نیند کی کمی براہ راست انسولین مزاحمت کو بڑھاتی ہے۔ اور چھٹا ہے تناؤ کا انتظام۔ مسلسل تناؤ کورٹیسول نامی ہارمون کو بڑھاتا ہے جو بلڈ شوگر کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک پہلو پر کام نہیں کر رہا، بلکہ پورے مسئلے کو ہر طرف سے حل کرنے کی کوشش ہے۔ اب یہاں سے گفتگو ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ مواد میں ایک خاص پروڈکٹ ڈائب وائٹل 1 کو ایک مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کے اجزاء کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اس طرح کا ایک مربوط فارمولا کیسے کام کرتا ہے۔ جی، اور یہاں ایک دلچسپ بات نظر آتی ہے۔ یہ فارمولا صرف شوگر کم کرنے والی جڑی بوٹیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اچھا؟ اس کی بنیاد وٹامنز اور معدنیات پر رکھی گئی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر آپ ایک اچھی گاڑی میں خراب کوالٹی کا ایندھن ڈالیں تو وہ ٹھیک نہیں چلے گی۔ یہ وٹامنز اور معدنیات جیسے کرومیم اور زنک جسم کے انجن کو ٹیون کرتے ہیں تاکہ انسولین، جو کہ ہمارا قدرتی ایندھن مینیجر ہے، اپنا کام ٹھیک سے کر سکیں۔ جڑی بوٹیاں بعد میں آتی ہیں۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو ان بنیادی وٹامنز اور معدنیات کا کیا کردار ہے؟ وٹامن ڈی بیٹا سیل کے کام کو بہتر بناتا ہے، جہاں سے انسولین بنتی ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس، خاص طور پر B1، B6 اور B12 توانائی کے میٹابولزم کے لیے ضروری ہیں اور اعصاب کو اس نقصان سے بچاتے ہیں جو ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب ہم ذیابیطس کی بات کرتے ہیں تو اکثر جڑی بوٹیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مواد میں کچھ معدنیات جیسے کرومیم، زنک اور سیلینیم پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ یہاں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہاں بہت خاص کردار ہے۔ کرومیم انسولین کی تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ یہ انسولین کا مددگار ہے جو اسے خلیوں کے تالے کو بہتر طریقے سے کھولنے میں مدد دیتا ہے۔ زنک انسولین کو لبلبے میں ذخیرہ کرنے اور خارج کرنے کے لیے ناگزیر ہے، اور سیلینیم ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو اس سوزش کو اور آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرتا ہے جو انسولین مزاحمت کی جڑ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وٹامنز اور معدنیات جسم کی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن آیوروید کی اصل طاقت تو اس کی جڑی بوٹیوں میں مانی جاتی ہے۔ مواد میں کچھ بہت مشہور نام ہیں، جیسے گڑمار، جس کا مطلب ہی شوگر کا دشمن ہے۔ یہ نام ہی کافی ڈرامائی ہے۔ یہ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ گڑمار واقعی ایک شاندار جڑی بوٹی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کئی محاذوں پر کام کرتی ہے۔ پہلا، یہ آنتوں میں گلوکوز کے جذب ہونے کی رفتار کو کم کرتی ہے۔ دوسرا، یہ لبلبے کو زیادہ انسولین پیدا کرنے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، اس میں موجود جمنیماک ایسڈز زبان پر موجود میٹھے کے ذائقے کو محسوس کرنے والے ریسپٹرز کو عارضی طور پر بلاک کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ اس سے میٹھا محسوس نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت عجیب ہے۔ جی، کچھ دیر کے لیے، لیکن اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ جب آپ کو میٹھی چیز کھانے سے وہ لذت نہیں ملتی تو آہستہ آہستہ آپ کی میٹھے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ یہ خواہش پر قابو پانے کا ایک بہت ہی ہوشیار قدرتی طریقہ ہے۔ واقعی، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اگلی جڑی بوٹی ہے میتھی۔
یہ تو ہر گھر کے باورچی خانے میں موجود ہے۔ کیا عام میتھی دانہ بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ جی، میتھی دانہ بھی بہت مؤثر ہے۔ اس میں حل پذیر فائبر کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو پیٹ میں ایک جیل بنا کر کاربوہائیڈریٹ کے ہاضمے اور جذب ہونے کے عمل کو سست کر دیتی ہے۔ اچھا۔ اس سے کھانے کے بعد بلڈ شوگر میں اچانک آنے والا ابھال نہیں آتا۔ ساتھ ہی یہ انسولین کی سینسیٹیوٹی کو بھی بہتر بناتی ہے اور جگر اور لبلبے کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اور نیم اور کریلا، یہ تو جنوبی ایشیا میں نسلوں سے ذیابیطیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا سائنس بھی اب وہی کہہ رہی ہے جو ہماری دادیاں کہتی تھیں؟ بالکل، اب سائنس اس کے پیچھے کا طریقہ کار بتا رہی ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ نیم خلیوں کی گلوکوز جذب کرنے کی صلاحیت یعنی گلوکوز اپٹیک کو بہتر بناتا ہے، جبکہ کریلا یعنی بٹر گارڈ میں چارنٹین جیسے مرکبات ہوتے ہیں جو خود انسولین کی طرح کام کرتے ہیں اور براہ راست بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مواد میں 3 اور اہم جڑی بوٹیوں کا ذکر ہے: ارجن، بربیرین اور اشواگندھا۔ ارجن کا تعلق تو میں نے ہمیشہ دل سے سنا ہے۔ اور آپ نے صحیح سنا ہے، ذیابیطیز صرف بلڈ شوگر کی بیماری نہیں، یہ دل پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہے۔ ارجن کی چھال دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور قلبی نظام کو سپورٹ کرتی ہے، جو ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور بربیرین، اس کے بارے میں مواد میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ذیابیطیز کی مشہور دوا میٹفورمن جتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بربیرین پر بہت تحقیق ہوئی ہے اور یہ واقعی بلڈ شوگر کو کم کرنے میں بہت طاقتور ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ میٹفورمن ایک باقاعدہ دوا ہے۔ کیا مواد میں اس دعوے کی حمایت میں کوئی ثبوت ہے؟ کیونکہ یہ سن کر کوئی بھی سوچے گا کہ کیا میں اپنی دوا چھوڑ کر یہ شروع کر دوں، جو کہ یقیناً ایک خطرناک خیال ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ مواد اس کا موازنہ اس کی تاثیر کو واضح کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہتا کہ یہ دوا کا متبادل ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اپنی دوا تبدیل نہ کرے۔ بربیرین ایک طاقتور سپلیمنٹ ہے جو دوا کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی نگرانی میں۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ آخر میں اشوگندھا، اسے تو ہم تناؤ اور ذہنی سکون کے لیے جانتے ہیں۔ اس کا بلڈ شوگر سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اشواگندھا ایک ایڈاپٹوجن ہے۔ یہ جسم کو جسمانی اور ذہنی تناؤ سے نپٹنے میں مدد دیتی ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، تناؤ سے کورٹیسول ہارمون بڑھتا ہے اور کورٹیسول بلڈ شوگر کو بڑھاتا ہے، تو تناؤ کو کم کر کے اشواگندھا بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بال واسطہ لیکن بہت مؤثر طریقے سے مدد کرتی ہے۔ تو یہ سب مل کر ایک پوری ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کوئی شوگر کے جذب کو روک رہا ہے، کوئی انسولین کی مدد کر رہا ہے، کوئی دل کو سہارا دے رہا ہے، اور کوئی تناؤ کو کم کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک جامع حکمت عملی ہے۔ آخر میں اس فارمولے میں ایل آرجنین اور ٹرانس ریسویراٹرول جیسے مرکبات بھی شامل ہیں۔ ان کا کیا کردار ہے؟ یہ ذیابیطس سے جڑی پیچیدگیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایل آرجنین ایک امینو ایسڈ ہے جو جسم میں نائٹرک آکسائڈ بناتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ خون کی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے، جس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ ذیابیطس میں اکثر خون کی گردش کے مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر پیروں اور آنکھوں میں۔ ٹرانس ریسویراٹرول، جو انگور وغیرہ میں پایا جاتا ہے، ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کھلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے اور انسولین کی سینسیٹیوٹی کو مزید بہتر کرتا ہے۔ تو یہ صرف بلڈ شوگر پہ ہی نہیں بلکہ ذیابیطس سے جڑی دیگر پیچیدگیوں پر بھی کام کر رہا ہے۔ ہم نے اجزاء پر تو تفصیل سے بات کر لی، لیکن جب بات سپلیمنٹس کی آتی ہے تو سب سے بڑا سوال معیار اور حفاظت کا ہوتا ہے۔ یہ پروڈکٹ بناتا کون ہے؟ مواد میں ایسٹونیا لیبز کا ذکر ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ہندوستان کے شہر ہریانہ میں واقع ایک ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ سہولت ہے جسے اس شعبے میں 30 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ USFDA کی ریگولیٹری ہدایات پر عمل کرتے ہیں، جو ایک بہت اعلیٰ عالمی معیار ہے۔ اور سرٹیفیکیشنز؟ کوئی بھی کمپنی بڑے دعوے کر سکتی ہے، لیکن تیسرے فریق کی تصدیق بہت معنی رکھتی ہے۔ دستاویزات میں ان کے پاس سرٹیفیکیشنز کی ایک جامع فہرست دکھائی گئی ہے، جس میں ISO، GMP یعنی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس اور منسٹری آف آیوش شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حلال، ویگن اور پیٹا سرٹیفائیڈ ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے مختلف صارفین کی ضروریات اور اخلاقی معیارات کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ سب مل کر ایک قابل اعتماد تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔
ہم نے ایک بیماری دیکھی، ایک روایتی نقطہ نظر، جدید سائنس اور ان سب کو ملانے والی ایک مثال۔ یہاں سے ہمارے سننے والوں کے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہ ایک مربوط یعنی انٹیگریٹو نقطہ نظر ہے۔ یہ کسی ایک جادوئی گولی یا جڑی بوٹی کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سمجھ کے بارے میں ہے کہ ہمارا جسم ایک نظام ہے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب طرز زندگی میں تبدیلی، ضروری وٹامنز اور منرلز سے جسم کی بنیاد کو مضبوط کرنا اور پھر طاقتور نباتات کا صحیح امتزاج استعمال کرنا، یہ جسم کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے، نہ کہ صرف ایک علامت کو دبانے کی۔ اور یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ یہ سپلیمنٹس ہیں، دواؤں کا متبادل نہیں۔ بالکل، یہ ایک معاون کردار ادا کرتے ہیں، اور کسی بھی شخص کو اپنی صحت کے بارے میں کوئی بھی بڑا فیصلہ اپنے معالج سے مشورے کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ ساری گفتگو ایک بہت دلچسپ سوال پیدا کرتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے جدید سائنس ان قدیم جڑی بوٹیوں کے کام کرنے کے طریقوں کی تصدیق کر رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ مالیکیولر سطح پر کیسے کام کرتی ہیں، تو مستقبل میں روایتی ادویات اور مرکزی دھارے کی صحت کی دیکھ بھال کے درمیان کی لکیر کتنی دھندلا سکتی ہے، خاص طور پر طرز زندگی سے متعلق دائمی بیماریوں کے انتظام کے لیے۔